اللہ والوں کی پیاری زندگی کے پیارے اصول بیان ہو رہے تھے۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، آپ کی عمر 92 سال ہوئی، 92 سال۔ آخر عمر میں آپ پر استغراقی کیفیات تھیں، یعنی عالم یہ تھا کہ اللہ کی یاد میں گم ہوتے اور لوگ یہ سمجھتے کہ غشی ہے، بے ہوشی ہے۔ اس عالم میں دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس عالم میں اگر کوئی انہیں موزہ پہنانے لگتا، اور سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں موزہ پہنایا جائے، اور وہ غلطی سے پہلے الٹے پاؤں میں موزہ ڈالنے کی کوشش کرتا، تو حضرت اس عالم میں بھی اسے کہتے کہ سیدھے پاؤں میں موزہ پہناؤ، کہ سیدھے پاؤں میں پہلے موزہ پہننا سنت مبارکہ ہے۔ یعنی کتنی سنت سے محبت ہے کہ ساری زندگی سنت کے مطابق گزاری۔ شریعت کی کتنی پابندی۔ ایک جگہ گئے کسی دعوت میں، تو وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ نلکے سے پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ پانی کیوں بہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نلکا خراب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ٹھیک کراؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اس کو ٹھیک کرا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کو ٹھیک کراؤ۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک کرا لیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کراؤ۔ اس نے کہا حضرت انشاءاللہ میں ٹھیک کرا لوں گا۔ حضرت اٹھے اور جانے لگے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری نگاہوں کے سامنے اللہ کی نعمت کا ضیاء ہو اور میں بیٹھ کر دیکھوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ پہلے اس کو ٹھیک کراؤ، پھر اس کے بعد ہم بیٹھیں گے۔ اس نے کہا حضرت ابھی ٹھیک کراتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ ہمیں ان کی زندگی کیا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی نعمت کا اسراف اللہ والوں کو سخت ناپسند تھا، اور آج فضول خرچی بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو گناہوں میں استعمال کرنا، یہ آج ہمارا معمول بن گیا۔ حضرت اس قدر حق بات کہتے کہ جب اندرا گاندھی کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی، اور اس میں یہ تھا کہ جو کچھ کہے گا گورنمنٹ بغیر کسی مقدمہ درج کیے اسے جیل میں ڈال دے گی، اور جب تک ایمرجنسی ختم نہیں ہوگی اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اس موقع پر انڈیا گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور کہا کہ نس بندی ہونی چاہیے، اور نس بندی کے معنی یہ ہے کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کا ایک ناجائز طریقہ تھا۔ تو حضرت نے اس پر فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، اشد حرام ہے۔ تو حضرت کے پاس انڈیا گورنمنٹ کی خفیہ ایجنسی کے افراد آئے، تو خادم نے آ کر کہا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے افراد آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے، وہ آئے اور کہنے لگے دیکھ لیں، آپ کو آخری وارننگ دیتے ہیں، آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیں، اور انڈیا گورنمنٹ کے خلاف جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کے بہت برے اثرات ہوں گے، اور یاد رکھیں اس وقت ایمرجنسی ہے، آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا مصطفیٰ رضا حق کہے گا، جان جاتی ہے تو جائے۔ اور پھر آپ نے کہا اندرا گاندھی کی گورنمنٹ باقی نہ رہے گی، مصطفیٰ رضا کا فتویٰ اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اور 15 دن کے بعد اسی گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ حضرت مفتی اعظم ہند کے چہرے پر نور اتنا تھا کہ آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر تقریباً 50,000 سے زائد ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔
اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے، یعنی آپ کہیں تقریر کے لیے جاتے نہیں تھے، اگر جلسہ ہوتا تو صرف صدارت فرماتے، لوگ صرف آپ کا دیدار کرتے، زار و قطار روتے، گناہوں سے تائب ہو جاتے، اور اگر کافر دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا۔ آپ کی زندگی کا پیارا اصول یہ تھا کہ دل اگر جگمگا رہا ہے اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے تو پھر چہرہ ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ آپ کو نماز کی اتنی فکر تھی، اتنی فکر تھی کہ جب سفر شروع ہوتا تو جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتے فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ظہر کی فکر شروع کر دیتے کہ ٹرین کہاں کہاں رکے گی، ہمیں ظہر کی نماز کب پڑھنی ہے۔ ظہر پڑھ لیتے تو عصر کی فکر، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ لوگ کہتے کہ یہ اس جگہ پر ٹرین رکی ہے، یہ تو 5 منٹ کا اسٹاپ ہے، تو آپ سامان لے کر اب نیچے آ جاتے اور کہتے ٹرین جائے تو جائے، ارے ٹکٹ کی کیا حیثیت ہے، نماز دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو آپ کہتے ٹرین جائے تو جائے، ہم نماز پڑھیں گے اطمینان سے۔ اور آپ کی ایک کرامت ہے، کئی مرتبہ آپ نیچے اترے اور آپ نے نماز ادا کی، لیکن کبھی ٹرین جا نہیں سکی۔ ایک موقع پر آپ نے جیسے اللہ اکبر کہا تو سیٹی بج گئی اور ٹرین چلنے لگی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اسٹیشن میں نماز پڑھ رہا ہو اور ٹرین چلنے لگے تو لوگ نماز توڑ کر وہ ٹرین کو پکڑتے ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند ہمیں یہ اصول دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری ہوگی۔ تو آپ نے اطمینان سے نماز پڑھی، وہ ٹرین تھوڑا سا چل کر ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سب لوگ حیران ہیں، کیا بات ہے، انجن میں خرابی ہو گئی۔ انجن کو چیک کیا گیا، انجن میں بھی کوئی خرابی نہ ملی، تو کسی کہنے والے نے کہا وہ دیکھو وہ درویش نماز پڑھ رہا ہے، جب تک یہ نماز ختم نہیں کرے گا ٹرین نہیں چل سکتی۔ لوگوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی مفتی اعظم ہند نے نماز ختم کی اور ٹرین میں قدم رکھا، ٹرین چلنے لگی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں نماز کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی، بلکہ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ حج میں اور عمرے میں بھی لوگ فلائٹ میں یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے جاتے بسا اوقات نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔